أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین کرام، ہمارا آپ نہایت تفصیلت و محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کا مولا حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا اور اپنے رسول کی صحبت سے انہیں مالا مال کیا. دنیا میں قیامت تک انسان صدیق تو بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہی ہیں جن کو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہی صحابہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس قابل بنا دیا کہ رسول کی صحبت اختیار کریں. جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، وہ ماحول جاہلیت کا اور جاہلیت کے عالم میں ہر گناہ کو وہ نیک کام سمجھ کے کر رہے تھے، ہر عیب کو وہ ہنر سمجھ رہے تھے. شرک اور کفر کی دبیز خطائیں ان کے قلب و جگر پر چھائی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے اور آپ نے اعلاء کلمت الحق کو بلند فرمایا. تو آپ کی آواز سن کر سب سے پہلے لبیک کہنے والے مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 39 مسلمان ہو چکے تھے، یکے بعد دیگرے
39 مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. 39 تو اب تک بن چکے ہیں، اب تک میں خاموش بیٹھا رہا. 39 مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور اس سے پہلے میں محمد عربی کا کام تمام کر دوں گا. معاذ اللہ، یہ برا ارادہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، آپ کو دنیا سے ہٹانے کی خاطر حضرت عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چلے. ارادہ تو یہی تھا کہ محمد عربی کی شمع کو میں گل کر دوں گا. بڑی تیزی کے عالم میں، غصے کے عالم میں تلوار ہاتھ میں لے کر راستے سے گزر رہے تھے. نعیم ابن عبداللہ نام کا ایک شخص آپ کو راستے میں ہی مل گیا، اور اس نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو ہاتھ میں تلوار لے کر؟ تو کہا کہ آج میں محمد عربی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 39 مسلمان انہوں نے بنا لیے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، اس ارادے سے جا رہا ہوں. تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تم کو علم نہیں ہے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. جب حضرت عمر راستے ہی سے پلٹ گئے اپنے گھر کی طرف اور اپنی بہن کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی تھی. اس وقت تک جو بھی قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی تھی. حضرت عمر نے جو دیکھا اپنی بہن کو قرآن پڑھتا ہوا، ایک عجیب غصے کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور انہوں نے اپنی بہن کو بے تحاشا مارا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا مارتے مارتے. بہن بھائی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا. اور جب یہ دونوں مار کھا چکے اور حضرت عمر مارتے مارتے تھک گئے تو بہن اور بہن بھائی دونوں نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا، اے عمر، ہمارے جسم کے تم بوٹی بوٹی الگ کر دو، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کا دامن تھام چکے ہیں، ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے تمہارے بوٹی بوٹی الگ کر دو، ہم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جب اعلان سنا تو حضرت عمر کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ اتنی مار کھانے کے بعد، لہو لہان ہونے کے بعد، آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں کلمہ نہ پڑھنے سے روک رہی ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، بہن کیا بات ہے، آخر اتنی مار کھانے کے بعد بھی تم ان کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں ہو؟ تو کہا کہ اے عمر، تمہیں کیا معلوم وہ محمد عربی کتنے سچے رسول ہیں، اور ان پر جو کلام پاک نازل کیا گیا ہے وہ کتنا سچا کلام ہے، کتنا پاکیزہ کلام ہے، کتنا انقلابی کلام ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تو کہا بہن لاؤ وہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، لاؤ. تو کہا کہ عمر خبردار، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاک صاف نہیں ہو جاتے، جب تک تم پاکیزہ نہیں بن جاتے اس وقت تک تم اسے چھو نہیں سکتے. خبردار، تم اسے ہاتھ نہیں لگانا، پہلے تم کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، پھر پاک صاف ہو جاؤ، پھر قرآن کی آیتیں ہاتھ میں لے کر پڑھو، اس وقت میں تمہیں اجازت دوں گی، اس وقت تمہیں اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اعلان کر لیا کہ میں مسلمان بنتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف ہوئے، قرآن کی آیتیں پڑھی تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے حضرت عمر کے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور اسی حالم میں کہتے ہیں کہ بہن مجھے اب جانے دے، اپنے سرکار کی بارگاہ میں جانے دے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر میں اعلان کر دوں گا کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے. دیکھو اللہ کی شان، اعلان یہ تو کیے تھے کہ 40 مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے خود 40 میں مسلمان بن رہے ہیں. یہ اللہ کی شان، کیونکہ
پیارے عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ عمر ابن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل کا نام ہے۔ سرکار نے ابو جہل کے حق میں بھی دعا کی تھی، حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں بھی دعا کی تھی، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے۔ دیکھو سرکار نے جو دعا مانگی اس میں بڑی حکمت ہے، بڑا راز سربستہ ہے، میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار نے دعا مانگی تو سرکار کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ سرکار نے تو دونوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق دے یا عمر ابن حشام کو توفیق دے، لیکن اللہ تعالیٰ عمر ابن حشام کو یعنی ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں دیا بلکہ عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل اور عمر ابن خطاب ایمان لانے سے پہلے یہ دشمنان رسول تو تھے، رسول کے دشمن تھے، لیکن ابو جہل دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا، دشمن بھی تھا، بے ادب بھی تھا، دشمن بھی تھا، توہین کرنے والا بھی تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب دشمن ضرور تھے لیکن نبی کی شان میں انہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی تھی، دشمنی کے عالم میں بھی گستاخی نہیں کی تھی، دشمنی کی حالت میں بھی رسول کی شان میں بے ادبی نہیں کی تھی۔ دشمن تھے ضرور لیکن بے ادب نہیں تھے، گستاخ نہیں تھے، اور ابو جہل دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ گستاخ کو ایمان کی توفیق نہیں دیا۔ ہاں جو دشمن تھا گستاخ نہیں تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمایا۔ تو اس سے مسئلہ ثابت کیا علماء کرام نے کہ ایک رسول کا دشمن ہے، ایک رسول کا گستاخ ہے، تو دشمن کو توفیق مل سکتی ہے لیکن گستاخ رسول کو توفیق نہیں مل سکتی۔ گستاخ رسول کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص اسلام لا کر اسلام سے پھر نکل جائے، یعنی گستاخی کر کے توہین کر کے اللہ کے نبی کی شان میں یا اللہ کی شان میں بے ادبی کر کے جو ایمان سے نکل جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس کمان میں پلٹ کر نہیں آتا، وہ نکل گیا، تیر نکل گیا۔ ایسے ہی یہ گستاخی کر کے ایمان سے نکل گیا، اب ایمان میں بھی واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر آ رہے تھے اس وقت کچھ صحابہ جس میں سیدنا امیر حمزہ جو حضور کے چچا جان ہیں وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ رسول کی طرف آ رہے تھے، حالانکہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اب ارادہ بدل گیا ہے، پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ارادہ بدل چکا ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کی فکر مندی کو دیکھ کر، ان کی تشویش کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو مت، اگر آنے والا نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دروازہ بند کرنے کے لیے کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ امیر حمزہ دروازہ بند کر دیجئے، عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا دروازہ کھلا رہے گا، اگر آنے والا نیک ارادے سے آ رہا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے خدا کی قسم اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر جب اندر مکان میں تشریف لائے، حجرہ رسول میں تشریف لائے، سرکار کی نگاہیں عمر کی طرف اٹھی، عمر کی نگاہیں رسول کے چہرے کو دیکھی۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ کی غلامی کا پٹا پہننے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلی اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ اتنا عظیم نعرہ تھا خدا کی قسم پورے واقعے کے وادیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی، اور حضرت عمر کے ایمان لانے کی خوشی میں سرکار خوش ہو کر
دعائیں دینے لگے. حضرت عمر جب ایمان قبول کر چکے, حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا خدا سچا نہیں ہے؟ کہا بے شک سچا ہے. کیا میرا رسول سچا نہیں ہے؟ بے شک سچا ہے. میرے رسول پر جو کلام پاک نازل ہوا ہے وہ سچا نہیں ہے؟ بے شک سچا ہے. کہا یا رسول اللہ جب میرا خدا سچا ہے, میرا رسول سچا ہے, کلام پاک سچا ہے, تو اللہ کے رسول ہم چھوٹ کر نماز کیوں پڑھے, ہم چھوٹ کر خدا کا نام کیوں لیں؟ یا رسول اللہ چلیے کون مائی کا نام ہم کو خدا کا نام لینے سے روکتا ہے؟ ہم صحیح کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام اسی لیے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ عمر کو تو ایمان کی توفیق دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے, اسلام کو قوت مل جائے, اسلام کو شوکت مل جائے, اسلام کو وقار مل جائے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اور اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اسلام کو نئی طاقت ملتی ہے, اسلام کو نئی شوکت ملتی ہے. کیونکہ عمر سے بڑے بڑے کفار و مشرکین لڑتے تھے, عمر کا نام سن کر بڑے بڑے کافر کاپتے تھے. اس لیے میرے سرکار نے فرمایا عمر جب تک تم ایمان قبول نہیں کیے تھے, جب تک تم ایمان قبول نہیں کیے تھے, تمہارا نام سن کر کافر لڑتے تھے, تمہارا نام سن کر کافر کاپتے تھے. لیکن عمر اب تم میرا غلام بن چکے ہو, ایمان قبول کر چکے ہو, اب تمہارا نام سن کر شیطان بھی کاپتا ہے, شیطان بھی لڑتا ہے. تمہارے نام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. چنانچہ اگر کسی کو بدخوابی ہوتی ہو, برے خواب پڑتے ہو ڈراؤنے, اور اکثر نوجوانوں کو احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتے ہیں, ہر رات کچھ نہ کچھ ڈراؤنے بھیانک خواب انہیں نظر آتے ہیں. اگر ایسی شکایت کسی کو ہے تو اپنے پیٹ پر, اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر یا عمر لکھ لے شہادت کی انگلی سے اور لکھ کر سیدھی کروٹ پر اللہ کا نام لے کر سو جائے تو انشاءاللہ رات بھر سکون سے سوئے گا. اسے کوئی برا خواب نہیں پڑے گا, اسے احتلام بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا رہے گا. حضرت عمر کے نام کے صدقے میں شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا, برے خواب اسے نظر نہیں آئیں گے. یہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی تاثیر ہے. آج بھی آپ آزما سکتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے جا رہے تھے ایک محلے میں, تو بنی نجار کی لڑکیاں سرکار کا استقبال 10 بجا کر رہی تھیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کے رسول کا استقبال بنی نجار کی لڑکیاں 10 بجا کر رہی تھیں. سرکار خاموش ہو گئے. لڑکیوں کا دل توڑنا نہیں چاہا, سرکار خاموش رہے. صدیق اکبر تشریف لائے, لڑکیاں 10 بجاتی رہیں. جب سیدنا عمر فاروق پیچھے سے تشریف لائے تو بنی نجار کی لڑکیاں 10 نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئیں اور 10 بجانا چھوڑ دی. تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے سیدنا عمر کی شان. تو عزیزان محترم وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے سچے غلام ہیں, سرکار کے سچے صحابی ہیں, ان کا ایمان کیسا تھا, ان کا جذبہ کیسا تھا. سنو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, سرکار پردہ فرما گئے, تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی جب خبر انتقال کی پورے مدینے میں پھیل گئی. لوگ پکارتے پھر رہے تھے کہ لوگوں محمد علی کا وصال ہو گیا, محمد علی پردہ فرما گئے. حضرت عمر نے تلوار کھینچ کر کہا قسم خدا کی جو بھی یہ کہے گا میرے سرکار گزر گئے ہیں اس کی گردن مار دوں گا. کوئی نہ کہے میرے سامنے میرے سرکار گزر گئے ہیں, کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, سرکار گزرنے کی اطلاع پا کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. کوئی میرے سامنے اعلان نہ کرے. اللہ اکبر. ایسی محبت سرکار مدینہ سے کہ انتقال کی خبر سننا تک گوارا نہیں تھی آپ کو, بلکہ آپ جلال میں آ کر تلوار کھینچ لیا کرتے تھے. ایسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سرکار کے سچے وفادار غلام بن کر رہے. عزیزان محترم آج کی سیرت طیبہ کے متعلق ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں, ایمان میں تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں. عرض سنیے. حالانکہ قرآن پاک کی پوری آیتیں, قرآن پاک کی 114 سورتیں, 6666 آیتیں یہ اللہ ہی کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. لیکن اللہ کے اس کلام میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کیا ہے. جیسے کہ
واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اس آیت میں دیکھیے آپ سب اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کی وہ ذات جو معبود ہے برحق، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب و ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. پھر آگے فرمایا گیا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ پوری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. سورہ اخلاص کو لیجیے آپ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے حبیب تم فرماؤ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ وہ کسی کا ماں باپ، نہ اس کے کوئی برابر کا، نہ اس کے کوئی جوڑ کا. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی برابر کا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے. تو یہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفت، اس کی تعریف کی گئی ہے، یہ آیتیں بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں ہیں. حالانکہ یہ بھی قرآن ہے. اور تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ لہب بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس سورت کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ دشمن رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا تو نہ اس کی اولاد کوئی کام کر سکتی اس کے لیے، نہ اس کا مال اس کو بچا سکتا خدا کے عذاب سے. نہ مال بچا سکے نہ اولاد بچا سکے جب اللہ کی پکڑ ہو. اگر کوئی یہ دھرنا کرتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں، پیسہ خرچ کر کے بچ جاؤں گا، میرے جوان جوان کریل بیٹے ہیں، میرے بچے مجھ کو بچا لیں گے، وہ دھوکے میں ہے. ابو لہب بھی ایسا ہی سوچتا تھا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو بچا سکا اللہ کے عذاب سے، نہ اس کی اولاد اس کو بچا سکی اللہ کے عذاب سے، بلکہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے. تو قرآن کی آیت یہ بھی ہے اور قرآن کی آیت وہ بھی ہے. یہ بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا اور وہ بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن دونوں آیتوں میں فرق ہوا. پہلی آیات جو آپ نے سنی تھی وہ اللہ کی تعریف میں ہے، اللہ کی صفات اس میں بیان ہو رہی ہیں. اس کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اس کے پڑھنے سے زیادہ فضیلت ملتی ہے. تبت یدا کا سورہ پڑھنے سے بھی نیکی ضرور ملے گی لیکن فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت نہیں ملے گی، نیکی ضرور ملے گی، ثواب ضرور ملے گا لیکن نیکی فضیلت نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یا وہ آیات جس میں نبی کا ذکر کیا گیا ہے، نبی کی تعریف کی گئی ہے، نبی کی توصیف کی گئی ہے، وہ آیتیں یقیناً بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو فضیلت بھی عطا فرماتا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں قل هو اللہ کا سورہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہے قرآن کی اس سورت کی، کیونکہ اللہ ہی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا تبت یدا 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہا گیا. بلکہ تبت یدا میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے میں ایک 10 نیکی ضرور ملے گی، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی اللہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت تو پھر وہ اللہ کا سورہ پڑھنے سے ملے گی. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کی عظمت. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایک منافق تھا، یہ فضیلت بتا کر اب آؤ اصل واقعے کی طرف. ایک منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر نماز بھی پڑھتا تھا، نہ صرف نماز پڑھتا تھا بلکہ مسلمانوں کی امامت بھی کرتا تھا، مسجد کا امام تھا
اور روزانہ عشاء کی نماز میں عبس و تولی ان جاءہ الاعمی تیسرے پارے کی سورت پڑھا کرتا تھا. روزانہ یہی سورت پڑھا کرتا تھا. روزانہ یہی سورت ایک رکعت میں پڑھا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ فلاں مسجد کا امام روزانہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی کی سورت پڑھا کرتا ہے. کیونکہ عزیزان محترم قرآن کی یہ سورت جو تیسرے پارے کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر اظہار ناراضگی کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے اور کفار و مشرکین کو بٹھا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اسلام کیا چیز ہے سمجھا رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول کے پاس چلے آئے اور آ کر کہا انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری طرف توجہ کیجئے، یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے سمجھائیے اسلام کیا ہے، مجھے سمجھائیے اللہ کے احکامات کیا ہے. تو سرکار نے اس نابینا صحابی کے آ کر بار بار مخل ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی چہرے کو پھیر لیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور پیشانی پر سرکار کے بند پڑ گئے. انہیں اظہار ناراضگی کیا کیونکہ وہ نابینا صحابی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار کہاں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وہ لائن تھے. وہ آ کر کے رسول کو بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیے، مجھے کچھ سمجھائیے. تو سرکار ناراض ہو کر ان سے منہ پھیر لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن نے ان آیتوں کو نازل فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. اے حبیب جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ نے منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھا لی. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. ہم کو اس میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اللہ تعالیٰ فرمایا، رسول نے سنا، قرآن کی آیت کہلائی، ہم پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. لیکن منافق جو تھا روزانہ یہی صورت پڑھا کرتا تھا تاکہ رسول کی عظمت کو گھٹایا جائے، رسول کی عظمت کو گھٹایا جائے، رسول پر حرف گیری کی جائے. اس کی نیت ہی تھی. تو عمر فاروق کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس منافق امام کو بلایا اور گردن اس کی مار بھی کہا کہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو رسول کا دشمن ہے، منافق رسول ہے. محترم دوستو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ رہا تھا لیکن نیت اس کی بری تھی، نیت اس کی بری تھی. رسول کی عظمت کو ہٹانے کے ارادے سے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی کی آیت پڑھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپے ہوئے بھید کو کھول دیا اور اس کا انجام اس کو بتا دیا گیا دنیا میں کہ دیکھ لے رسول کی دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے. تو محترم دوستو یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے جو ہمارے لیے اپنانا لازمی ہے. ہم بھی اپنے اندر ایمان کا جذبہ ایسا ہی پیدا کریں، اپنے اندر ایمانی کیفیت کو ایسے ہی بیدار کریں کہ ہم اپنے باپ کے دشمن کو تو درگزر کر دیں، اپنے باپ کے دشمن کو معاف کر دیں، اپنے باپ کی شان میں توہین کرنے والے کو معاف کر دیں، لیکن رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو کبھی معاف نہ کریں. کیونکہ عمر فاروق نے معاف نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کا انجام بتا دیا. یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، وہی سچا ایمان والا ہے. عزیزان محترم آج ہم صلح کلی کے ماحول میں رہتے ہیں. صلح کلی کا ماحول کیا ہے؟ سب کو خوش رکھو، کسی کو کچھ مت بولو. کوئی رسول کو برا بول رہا ہے تو بولنے دو، وہ اپنی خبر کا جواب دینے والا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں. اگر تمہارے سامنے کوئی گستاخی کر رہا ہے رسول کی شان میں تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کی زبان کھینچ لو، تم پر حق ہے. ہاں اس کا انجام جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا. آپ کو معلوم ہے کلکتہ میں آج سے کچھ سال پہلے ایک کتاب کسی کافر نے لکھی تھی، اس کا نام رکھا اس نے رنگیلا رسول. رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی. وہ کتاب ہندی زبان میں پوری دنیا میں پھیلائی گئی. رسول کا مذاق اڑایا گیا، یعنی اس نے ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر رسول معاذ اللہ بڑے عیاش فطرت کے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد. میرے سرکار کو اس نے عیاش بتایا، میرے سرکار کو اس نے رنگیلا بتایا اور کہا کہ دیکھو 11 بیویاں ان کی تھی اور وہ ایسے عشرت کیا کرتے تھے، ایسے الزامات اس نے لگائے اس کتاب کے اندر. ایک ٹانگا چلانے والا مسلمان
جو جس کو الف کا نام بھالا نہیں معلوم، مسلمان تھا، دل میں عشق نبی تھا، دل میں محبت رسول تھی، ٹانگا چلاتا تھا کلکتہ کی سرزمین میں، دو مسافر دو گاہک اس کے ٹانگے میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ارے بھائی کلکتہ میں کتاب چھپی ہے رنگیلا رسول نام سے، تم نے پڑھی ہے؟ وہ دوسرا دوست سے پوچھنے لگا، یہ ٹانگا چلاتے چلاتے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور بہرحال پوری گفتگو سننے کے بعد اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ سیدھے وہ بازار گیا، ایک بہترین چاقو اس نے خریدا اور فائل کے اندر رکھا، کتاب بھی بازار سے لیا، کتاب بھی فائل کے اندر رکھا، پتا پڑھ لیا کہ کس مقام پر یہ کتاب چھپی ہے، لکھنے والا کون ہے، سیدھے اس کے مقام پر پہنچا، پہلے جا کر کتاب اس کے ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، بتا یہ کتاب تو نے لکھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ بس اس نے کٹا نکالا اور اس کو وہیں پر نعرے جہنم کر دیا، اس کو وہیں نعرے جہنم میں کر دیا۔ اللہ اکبر! پولیس آئی، گرفتار کری، پکڑا گیا، بھاگا نہیں اپنے مقام سے، اور کورٹ میں مقدمہ چلا، بڑے بڑے دنیا کے بیرسٹر، بڑے بڑے بارکلا، بڑے بڑے وکیل جو ہے آ کر اس سے کہنے لگے تم ایک مرتبہ جھوٹ کہہ دو، یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، ہم تم کو بچا لیں گے، ہم تم کو بچا لیں گے۔ کہا خبردار، میں اتنا بڑا نیک کام کیا ہوں، مجھے فخر ہے اس کام پر، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بابا کے دہن کہوں گا کہ اس گستاخ رسول کو میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب آخری پیشی تھی، فیصلہ کیا جا رہا تھا، اس دن یہ جج کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، جج صاحب جلدی فیصلہ کیجیے، سولی پر چڑھانے کا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے میرے سرکار کو، میرے سرکار میرا انتظار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میرا آخر کب آنے والا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے؟ میں اپنے رسول کو مزید انتظار نہیں کرانا چاہتا، جج صاحب مجھے فوراً سولی پر چڑھائیے، میں چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! آج بھی کلکتہ میں اس ٹانگے والے عاشق رسول مسلمان کا مزار ایسا مزار ہے جہاں رات اور دن پھول چڑھتے ہیں، ہر مسلمان آتا ہے اپنے کے پھول نثار کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، دنیا کی زندگی پر اپنا دل بلکہ اللہ اور رسول سے اپنا دل لگاؤ۔ خدا کی قسم ان کی محبت میں جو جان دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کرتا ہے۔ ہاں، جو دنیا کے خاطر اللہ اور رسول کو ناراض کرے، دنیا کے خاطر اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لے، یقیناً وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے خسران میں ہیں، بڑے ٹوٹے میں ہیں۔ دنیا میں بھی ذلت ملے گی انہیں، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی توفیق کے ساتھ رسول کی شان میں ادب کرنے والا بنائے، رسول کی شان میں محبت کرنے والا بنائے، سرکار کی عظمت کو دل میں لگا دینے والا بنائے، اور جو گستاخان رسول ہیں، جو بے ادب ہیں، جو توہین کرنے والے میرے آقا کی شان میں، اے اللہ ہمیں علی کی طاقت عطا فرما، ہمارے سینے میں حضرت عمر جیسا دل عطا فرما۔ اے اللہ تمام عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری جل رہی تھی، اے اللہ وہ چنگاری ہمارے سینوں میں بھی روشن کر دے، ہم خود اس سے مصطفیٰ کا کام دیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مجیب علی رضوی القادری صاحب کو بلا انشاءاللہ تعالی محمود سیریز کی جانب سے حضرت کے اور دیگر کیسٹس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔
یہ آیت شریفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالی نے یہ اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو وہ انتخاب لاجواب ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ وہ ہر حیثیت سے بے مثال ہے. تو صحابہ کرام جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000، یہ سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے رسول کی صحبت کے لیے. سبحان اللہ. اپنے رسول کی صحبت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نفوس قدسیہ کو منتخب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب منتخب کیا اپنے رسول کی صحبت کے لیے، اور رسول پاک نے اپنی صحبت میں رکھ کر صحابہ کو کندن بنا دیا اور آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے یہ میرے صحابہ ہیں، ان سے محبت رکھو گے تو حقیقت وہ محبت مجھ سے ہوگی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا در حقیقت وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ جنت کا حقدار ہے. جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہا، اور جس نے اللہ کو برا کہا یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوا. محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنایا، ہم آپ انتقال کریں گے، قبر میں جائیں گے، حشر کے میدان میں پہنچیں گے، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لیکن صحابہ کرام میں سے منتخب صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں وہ 10 صحابہ کی مقدس جماعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دیا. اللہ اکبر. ایسی زندگیاں تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھی ان کو سوچنے یا انتظار کرنے کی اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا، بلکہ پروردگار عالم نے دنیا ہی کے اندر، دنیا کی زندگی ہی میں، حیات ظاہری ہی میں ان کو بتا دیا گیا کہ تم جنتی ہو. اللہ اکبر. تم جنتی ہو. اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے حسن تم جنتی ہو، اے حسین تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو، اے عبداللہ تم جنتی ہو، اے ابو عبیدہ تم جنتی ہو، اے سعد تم جنتی ہو. یقیناً میرے
رسول نے دنیا کے اندر اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دے کر گویا شرط لگا دی ہے ان کی زندگی اور آخرت پر کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. اب بتاؤ، صدیق اکبر کا راستہ اللہ کا منتخب کرتا راستہ ہے. سیدنا عمر فاروق کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. سیدنا عثمان غنی کا راستہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. علی مرتضیٰ کا راستہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. حسنین کریمین کا راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. پسندیدہ راستے پر وہ چلتے رہے اور پسندیدہ راستے پر چل کر ہی انہوں نے کامیابی حاصل کی اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب قرار دے دیا. اے لوگوں، میرے رسول نے اسی بنیاد پر فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے صحابہ میں سے جس کسی صحابی کی تم اقتدا کرو گے، جس کسی صحابی کی تم پیروی کرو گے، تقلید کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں تم ہدایت پر قائم رہو گے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسندیدہ فرما دیا ہے، ان کو کامیاب قرار دے دیا ہے. لہٰذا ان کا راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، ان کا طریقہ وہ کامیابی کا طریقہ ہے اور ان کے طریقے پر چلنے والے بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، وہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے مولوی نے، عالم نے صحابہ کرام پر تنقید کی اور کہا کہ صحابہ نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. صحابہ نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بتاؤ، وہ صحابہ جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی کس سے؟ صحابہ سے. اللہ راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ جس سے راضی، بھلا وہ کیا بھٹک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتا، وہ دین سے پھر نہیں سکتا، دین کو سمجھنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر قائم رکھنے والا ہے. لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مولوی مودودی صاحب سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صحابہ کرام نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. بتاؤ، صحابہ رسول کے زمانے میں ہو کر کے دین کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے اور تم یہ کہہ رہے ہو تو تم 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر تم نے کیسے جان لیا کہ صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہاری عقل صحابہ سے بڑھ گئی، تمہارا علم صحابہ سے بڑھ گیا، تمہارا مقام صحابہ سے بلند ہو گیا کہ تم صحابہ کو جانچ رہے ہو کہ صحابہ نے دین کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور تم سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہو سبے لفظوں میں کہ میں نے دین کو سمجھا ہے، صحابہ نے نہیں سمجھا ہے. معاذ اللہ، کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی توہین ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں، ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسی گمراہ جماعتوں سے اپنا تعلق نہ رکھو ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. اب صحابہ کو برا کہنے والا بھلا وہ اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی شان میں توہین کرنے والا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ جس سے راضی ہو چکا ہے، اب اس سے ناراض رہنے والا وہ اللہ سے کب راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کب راضی ہوگا؟ یقیناً وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرما دیا، ہمیں حکم دے دیا کہ میرے رسول کے صحبت یافتہ جو صحابہ ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والا وہ ضرور کامیابی حاصل کرنے والا ہے. تو صحابہ کرام سے دین کو سمجھنے میں معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ میرا ایمان اور میرا وجدان تو یہ پکار کر کہتا ہے کہ دنیا میں نبی اور رسول کے بعد دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ ہیں. بولو، دین کو زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد، ان سے بڑھ کر اور دین کو سمجھ
الزام ہے، الزام ہے صحابہ کی زندگی پر. لہٰذا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو اور ایسی تحریریں پڑھ کر جس کا دماغ متاثر ہو گیا ہو، وہ فوراً اپنے دماغ کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے اور صحابہ کے بارے میں کبھی ایسا لفظ نہ کہے کہ دین کو انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. عزیزان ملت، غلطیوں کی نشاندہی کرنا، غلطیوں کی اصلاح کرنا عالم دین کا فرض ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو صحیح راستہ بتائیں اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتائیں، تاکہ ہماری قوم و ملت صحیح راستے پر گامزن ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور جنت کی حقدار بن سکے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے بھائی وہ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں اور جہنم نصیب ہو جائیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو نصیب ہو، اللہ کا راستہ ہم سب کو ملے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہوں اور پروردگار عالم کی رضا حاصل کریں. یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہماری تمنا و طلب ہے. خدا کی قسم، تنقید کرنا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خطیب صاحب ہر جمعہ میں کوئی نہ کوئی بات پہ تنقید کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. قسم وحدہ لا شریک کی، میری تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی ہے، بلکہ میری تنقید بھی اگر ہوتی ہے تو برائے تعمیر ہوتی ہے. میں ذہن و فکر دیتا ہوں آپ کو، ایک صحیح راستہ بتاتا ہوں آپ کو، اور اگر میری بات آپ کو پسند نہ ہے تو آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میرا جو فرض ہے میں پورا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے ہم اس کو نبھاتے رہیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے عالم، تجھے علم دیا تھا میں نے، تو نے میرا علم اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں پہنچایا، کیوں نہیں بتایا تو نے صحیح راستہ، تو جانتا تھا، تو بوجھتا تھا، تو نے اللہ کے بندوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی. تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ تو قیامت کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جانے کا جس کے دل میں احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یقیناً نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو یہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر چلتا رہے اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی ہدایت کا راستہ بتاتا رہے. یہی ہماری تمنا و طلب ہے. محترم دوستو، ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں جو بھی بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں آپ ہی کی طرح، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میری زبان سے سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو کسی کی طبیعت پر گرا گزرا ہو. تو میرا مقصود، میری نیت کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو برا کہنا یا کسی کی جو ہے تنقید کرنا یا کسی کی عزت گھٹانا میرا مقصد نہیں ہوتا خدا کی قسم، بلکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو برائی ہے، ہمارے اندر جو کمزوری ہے، ہم اس کمزوری کو دور کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھو مسلمانوں، کیسی پیاری زندگی تھی. سبحان اللہ. ایک محلہ تھا جس میں 7 گھر تھے. کتنے گھر؟ 7 گھر تھے صحابہ کے. آپس میں کیسا اتحاد تھا اور ایک دوسرے سے کیسی محبت تھی، ہمدردی تھی اور ایثار و قربانی کا جذبہ کیسے ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں. 7 گھر، ایک بات دیگر ہے محلہ صحابہ کا چھوٹا سا ایک جگہ پر. اسی میں بکرے کا گوشت ایک 10 تحفے میں ایک صحابی کے گھر میں بھیجا. تو وہ صحابی کے گھر والے جس کے گھر میں گوشت آیا تھا وہ کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، نہ چاول، نہ روٹی، نہ دال، نہ دلیا، بھوک اور پیاس ہے. اللہ پر شاکر ہے، قناعت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. دست آیا بکرے کا تو انہوں نے وہ تحفہ قبول تو کر لیا اور اپنے پڑوسی کے تعلق سے سوچنا شروع کیا کہ میں تو بھوکا ہوں کئی دن سے، لیکن میرا پڑوسی بھی بھوکا ہے. اگر میں یہ پیٹ پر کھا لوں گا اور میرا پڑوسی بھوکا سو جائے گا، نہ اللہ کو یہ بات پسند ہوگی نہ اللہ کے رسول کو بات پسند ہوگی. لہٰذا وہ گوشت اٹھا کر اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا، اپنی طرف سے توڑا.
جب دوسرے صحابی کے مکان میں وہ گوشت پہنچا تو انہوں نے وہ تحفہ قبول کیا. وہ بھی کئی دن کے بھوکے چاہتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ بھوک پیاس میرے پڑوس میں ہے. دوسرے صحابی نے تیسرے صحابی کے تعلق سے سوچا کہ میرے بازو والے وہ مجھ سے زیادہ بھوکے پیاسے ہیں, لہذا یہ گوشت کے حقدار تو زیادہ وہ ہے. لہذا وہ گوشت اٹھایا اور اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا. انہیں تیسرے مکان میں پہنچ گیا. تیسرے مکان والے صحابی نے چوتھے مکان والے صحابی کے پاس بھیجا. چوتھے صحابی نے پانچویں والے صحابی کے پاس بھیجا. پانچویں نے چھٹے کے پاس بھیجا. چھٹے نے ساتویں کے پاس بھیجا. پھر ساتویں نے پھر پہلے والے کے پاس بھیج دیا. انہیں جہاں سے چلا تھا پھر وہ گوشت گھومتا ہوا وہیں پر آ گیا. تو جب دوبارہ ان کے گھر میں آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت میری تقدیر میں رکھا ہے, لہذا آپ نے اس گوشت کو پکوایا, کھایا, اپنے بال بچوں کو کھلایا. مطلب بولنے کا یہ ہے مسلمانوں, اپنی بھوک اور اپنی پیاس سے زیادہ صحابہ اپنے بھائی کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا کرتے تھے. کیسی ہمدردی تھی ان کے دلوں کے اندر, کیسی تمنا تھی ان کے دلوں کے اندر. اپنی تکلیف کو وہ گوارا کر لیا کرتے تھے, لیکن ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا کوئی بھائی تکلیف میں پڑ جائے. اللہ اکبر, یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں. محترم دوستو, اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو رسول کی صحبت کے لیے منتخب کیا. خدا کی قسم, ذرا سوچو اپنے کو, آپ اپنے کو اس مقام پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اگر اس وقت ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اسلام قبول کر چکے ہیں. کافروں نے گرفتار کر لیا. تم نے اسلام کیوں قبول کیا جی؟ ہمارے ملک میں رہ کر, ہمارے دیش میں رہ کر, ہماری بستی میں رہ کر تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تکلیف سے دینا شروع کی, یہاں تک کہ گرم گرم سیخیں آنکھ میں دبا کر حضرت خباب کے جسم پر جب داغا جاتا تھا تو چربی پگھل کر انگاروں پر ٹپکتی تھی چربی, اور انگارے اس چربی سے بجھ جایا کرتے تھے. اتنی سختیاں کھیلنے کے بعد, اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی صحابہ نے دین کا دامن نہیں چھوڑا, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا, بلکہ اس سے وابستہ رہے. ذرا اس مقام پر اپنے کو رکھ کر سوچو, اگر کوئی گرم گرم سیخ ہماری سیخ پر داغ دیتا اور ہم سے یہ کہتا کہ تم محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, تو